الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ واجب الاحترام سامعین کرام، جمعۃ المبارک اور پھر آپ جیسے بزرگ اور نوجوان اور بچے اور طلبہ کرام اور گھروں میں سننے والی مائیں بہنیں بیٹیاں، بہت خوشی کی گھڑیاں ہیں۔ اس حوالے سے ابھی میں 15 منٹ پہلے سوچ رہا تھا کہ آج جامع مسجد اکبری میں پہلا جمعہ انشاءاللہ ادا کریں گے۔ قیامت کی صبح تک، جب تک یہ دنیا ہے، جمعے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخر دنیا سے جانا ہے، جلدی یا دیر کے ساتھ، تو اصل نظریہ بھی یہی ہے کہ قبر والی زندگی بہت مشکل اور بہت محنت والی، کہ دنیا میں محنت کر کے اپنی قبر کو آدمی درست کر لے۔ انسان اس
دھوکے اور گھمنڈ میں نہ رہے کہ کبھی نماز پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کبھی نہیں، کبھی سچ ہے کبھی جھوٹ ہے، کبھی امانت ہے کبھی خیانت ہے، کبھی دیانت ہے، کبھی ریاضت ہے، کبھی اطاعت ہے، کبھی اس کا الٹ ہے۔ آخرت کی زندگی بہت مشکل زندگی ہے، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ مسجد جب اس فقیر کے ذمے کی گئی، چودھری صاحب کی 4 بیٹیوں نے وقف کی، تو یہاں میرے بزرگ بابا اکبر تھانے دار بیٹھے ہیں۔ بہت زیادہ گھاس اور جھاڑیاں تھیں تو میں نے ان کے ذمے لگایا، انہوں نے اس کو صاف کیا، اللہ کے بھروسے پہ کام شروع کیا، صرف مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگر کوئی ذاتی مفاد ہوتا تو اپنی کوٹھی بناتے، بنگلہ بناتے، مکان بناتے، لیکن یہ اللہ کا گھر کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آج آپ جہاں بیٹھے ہیں جامع مسجد اکبری، میرے بزرگ، میرے محسن، میرے معاون چودھری ہدایت اللہ مرحوم مغفور، ان کے گھر والے جن کا نام، ہماری بہن کا نام اکبری تھا، بچیوں کی خواہش یہ تھی کہ ماں کے نام پہ یہ مسجد بنائی جائے، انہیں ثواب پہنچے، ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ پھر اپنے بیٹے مفتی انعام الرحمن صاحب کے ذمے لگایا ہے کہ اس میں جھاڑو دینا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، جمعہ پڑھانا ہے، نمازیں پڑھانی ہیں، بچے پڑھانے ہیں، اور اس کو آخرت کی بہت بڑی فیکٹری اور کارخانہ اور آخرت کا کاروبار کہ اللہ معاف کر دے، اس کو سمجھنا ہے۔ دعا کرنا اللہ ان کو میرے اس ارادے پہ، توقعات پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ چند روزہ زندگی میں آدمی اپنے ہاتھوں سے آخرت کی تیاری کر لے، ورنہ جب دنیا سے جاتا ہے انسان تو اکثر یہ ہے، ابھی چارپائی پڑی ہوتی ہے تو جھگڑے فساد کی ابتدا ہو جاتی ہے، تدفین تو بعد کی بات ہے، ہفتہ گزر جائے بعد کی بات ہے، سال گزر جائے بعد کی بات ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن ورثاء نے وراثت حاصل کی سالہ سال گزر جاتے ہیں، ایصال ثواب نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ۔ آپ چونکہ کرتے ہیں، آپ تعجب نہ کرنا، میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں والد کی تدفین کی بعد میں قبر کا پتہ نہیں، والدہ کی تدفین کی بعد میں قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایصال ثواب تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے، دین با وفا ہے۔ یہ مساجد اور مدارس اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں وفا ہے، انشاءاللہ کام ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ دین کا کام، مسجد، مدرسہ، دین پڑھنا پڑھانا، غریبوں سے تعاون کرنا، امت مسلمہ کی خیرخواہی کا سوچنا، کوئی گمراہی پہ ہو، برائی پہ ہو، اس کی ہدایت کی فکر کرنا، اللہ پاک یہ اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی 10 سال اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، 15 سال پڑھاتا ہے، 15 دن پڑھاتا ہے، جسے پڑھایا وہ بھول گیا، جس کی اولاد تھی وہ بھول گئے، کسی نے یاد نہیں رکھا، اللہ پاک اس کا الف با تا سا پڑھانا بھی اپنے دربار میں یاد رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ
سامنے بن کے، جب انسان کے سامنے عمل بن کے آئے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا کریں گے اس نیت سے کہ آخرت کی زندگی بن جائے۔ آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، میں عاجز تقریر کر رہا ہوں، مفتی صاحب خطبہ پڑھیں گے، جماعت کرائیں گے، دعا ہوگی، آپ کا تھوڑا سا اکرام ہے وہ ہوگا، اور ایک جمعہ آئے گا اس دنیا میں جو آخری جمعہ ہوگا۔ میری مراد قیامت ہے کہ اس کے برپا ہونے سے پہلے ایک آخری جمعہ ہوگا، بلکہ قیامت جس دن برپا ہوگی حدیث میں آتا ہے وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ تو اللہ پاک اس سارے زمانے کو مبارک بنا دے اور اپنے دربار میں قبول و منظور فرما دے۔ یہ مسجدیں جب تک ہے، اسلام ہے، دین ہے، ہم ہیں، سکون ہے، عزت ہے، راحت ہے، اور جب یہ نہ رہیں گی مساجد، مدارس، علماء، پھر دنیا برباد ہو جائے گی، پھر دنیا نہیں رہے گی، پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ مسجدیں اگر دل میں وہ اہمیت آ جائے جو آنی چاہیے تو یقین کرنا پھر انسان کا دل ہی نہ لگے الا کہ وہ مسجد میں ہر وقت بیٹھا رہے، ہر وقت کم از کم مسجد کو دیکھتا رہے، ہر وقت مسجد کی خدمت کے بارے میں سوچتا رہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اعتماد سے میں کہہ رہا ہوں، آپ ذرا چیک اپ کریں، آج تک جس نے بھی کسی مسجد کی خدمت کی ہے، چاہے جھاڑو دیا ہے، چاہے پانی کا انتظام کیا ہے، چاہے 2 اینٹیں لگوائی ہیں، چاہے جگہ وقف کی ہے، چاہے مسجد کے امام اور خطیب سے تعاون کیا ہے، یقین کرنا بڑے اعتماد سے میں کہہ رہا ہوں وہ دنیا میں کسی موڑ پہ ذلیل نہیں ہوتا، کسی جگہ رب کائنات اس کو رسوا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا اور میرا گھر، کوئی آدمی آ کے وہاں صفائی کا سوچے، یار گلی ٹھیک نہیں، پانی بند ہے، پیپ خراب ہے، بھائی تیرا جو گھر ہے گر جانے کا خطرہ ہے، انسان کتنا خوش ہوتا ہے، یار میرے گھر کی اسے فکر ہے، میرے گھر کی اسے فکر ہے، تو آدمی ایک احسان سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کا گھر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ جو ان کی فکر کرتا ہے، پھر اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو آدمی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کی مسجد کا خادم، اللہ کے گھر کا خادم، اور اسے آباد کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے والا، یقیناً وہ دنیا میں بھی عزت، مرتے وقت بھی عزت، قبر میں بھی عزت، حشر میں بھی عزت۔ میں اپنے ایک دوست کو مذاق کر رہا تھا، ہم نے دوست تھوڑے بنائے ہیں زندگی میں، لیکن وہ بنائے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا اگر میں یہ 4-5 مسجدیں بنوائی ہیں، کوشش کرتا تو میری 4-5 کوٹھیاں بن جاتی یا 2 بن جاتی، لیکن سکون نہ ہوتا۔ مسجدیں بنوائی ہیں، خدا کی قسم دل مطمئن ہے، سکون ہے کہ مرنے کے بعد شاگرد اولاد بھی کام آئیں گے، لیکن خدا نخواستہ بھول گئے، یہ مسجدیں نہیں بھولیں گی۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے، مولویوں مسجدیں نہ چھوڑا کرو، تم مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہو، مسجدیں پھر پکڑ لیتی ہیں۔ ایک مسجد چھوڑی، دوسری مل گئی، دوسری تیسری مل گئی۔ اس لیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، منت کر کے زندگی میں کسی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جانا، جھاڑو دیتے رہنا،
10 रुपए हर जुम्मे पे देते रहना, मस्जिद के पानी का इंतजाम करते रहना, उलमा और कुर्रा की खिदमत करते रहना, तुलबा की खिदमत करते रहना। बहुत बड़ा दावा मैंने मिंबर पे बैठ के किया है और मैं इस पे पक्का हूं, आपको भी एतमाद है। इन कामों से जिंदगी मुबारक, रिज़्क मुबारक, औलाद मुबारक और कब्र मुबारक, हशर मुबारक, आखिरत मुबारक। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। और एक बात ज़हन में रखना, और जी फला मस्जिद उसमें हाजी मोहम्मद हनीफ साहब का बड़ा दखल है, फला मस्जिद उसमें फला हाजी साहब का बड़ा दखल है, फला मस्जिद उसमें उस नौजवान का बड़ा दखल है, फला मदरसा फला का दखल है। ये ख्याल करना, ये कोई इस तरह नहीं कि फला ने फला मस्जिद की खिदमत शुरू कर दी, फला ने फला की खिदमत शुरू कर दी। नहीं नहीं, ये बहुत लंबी तदबीर है। अल्लाह खुद मुंतखब करते हैं इस मस्जिद, इस मदरसे, इस इमाम, इस खतीब के साथ तूने तामुन करना है और नुसरत करनी है, वो अल्लाह दिल में डालते हैं। देखे मौलवियों के साथ, कारियों के साथ, एक कारी साहब बैठे हैं, बड़े दीन के खादिम हैं, मुझसे ज्यादा कुरान की खिदमत जिंदगी में की है। अल्लाह पाक उनकी जिंदगी दराज फरमाए। बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं लद्दे वाले में। कारी मोहम्मद असलम साहब बैठे हैं, सारे हजरात बैठे हैं। मेरी बात सुनना, ये जो हमारे मुआविनीन होते हैं ना, मुआविनीन किसी जगह, ये ऐसे नहीं होते, ये अल्लाह की तरफ से तदबीर है। अल्लाह दिल में मोहब्बत डाल देते हैं, वरना वो भी होते हैं दो दिन नारे लगाते हैं, जी 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 करते हैं, बाद में गीबतें कर रहे होते हैं, जड़ें काट रहे होते हैं। उनका मकसद होता है ये इमाम यहाँ न रहे, खतीब न रहे। उन्हें सुकून नहीं आता जब तक कोई अइम्मा पे बोहतान न लगाएं, कोई तोहमत न लगाएं, कोई गीबत ना करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जबान से ये निकलता है, यार उलमा भी तो इंसान है, अइम्मा भी तो इंसान है, कारी भी तो इंसान है। मुझे एक खतीब ने बताया कि एक आदमी ने उन्हें जलील करने की कोशिश की। उनके चंद दोस्तों के पास वो बैठ गया, सुबह बैठा असर तक, उसमें ये गलती, उसमें ये गलती, उसमें ये गलती। अब वो भी इंसान है, सुनने वाले भी इंसान है। तो मैंने उनको बात समझाई, नहीं, वो जो सुनने वाले थे वो अल्लाह की नुसरत थी। सारा दिन सुन सुन के आखिर में कहा, इंसान है ना, फरिश्ता तो नहीं है कि उसके अंदर कोई गलती ना हो, हम तेरी बात नहीं मानते। और वो सगे रिश्तेदार थे। 10 साल या 12 साल छोड़ दिया उस आदमी को, उन आदमियों को, कि तुमने हमारी बात नहीं मानी। उसने कहा नहीं, आखिर इंसान है। तो मैंने कहा वो जो सुन सुन के फिर भी मुतमईन रहे ना, ये आम लोग नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इंसान है, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते हैं, अल्लाह की तरफ से नुसरत है, अल्लाह उनके दिलों में डाल देता है। तो जितने बैठे हो, जिस मस्जिद से ताल्लुक है, कामयाबी चाहते हो तो मस्जिद के खादिम, आइम्मा के खादिम, हाँ उनमें शिरक व बिदअत है, दीन की कोई ऐसी चीज है जो दीन की मुखालफत है, फिर न तामुन करना, उनकी इस्लाह करना। लेकिन ये कोई मामूली हिस्सा बखरा नहीं है कि आदमी मस्जिद का खादिम बन जाए। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, अगर ये आदमी दिल से कहे और दिल से सुने। मुझे कारी नूर मोहम्मद साहब, अपने रूहानी बेटे हैं, बड़े अरसे से मेरे पास हैं, आज सुबह कह रहे थे कि उस्ताद जी, ये नौजवान जो तनवीर है ना, ये कुछ दिनों से हमारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता था। बच्चे ने नाज़रे मुकम्मल किया तो कहता है ये आपका ही बेटा है, अब इसको पढ़ाओ। मैंने उनको कहा कि बहुत निगरानी रखनी है, शफकत रखनी है, उसके साथ वफा करनी है, उसके तीनों बच्चों को पढ़ाना है। जब उन्होंने मुझे कहा ना कि उस्ताद जी कुछ दिनों से बहुत मोहब्बत रखता था हमारे साथ, तो मैंने कहा देखो, अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है। हदीस में आता है अलमरउ मा मन अहब्बा, इंसान क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होगा जिनके साथ वो मोहब्बत रखता है।
اللہ نے کیسی اس کی آخرت بنا دی۔ دینے کے اندر میں نے ایک تبلیغی جماعت کے آدمی کے بارے میں سنا کہ پوری زندگی اس نے اسی طرح گزاری، رائے وڈ گیا جماعت کے ساتھ، ایسا دل پھرا اس کا کہ جب واپس آیا تو جب گزرے نماز کے ٹائم، چلو بھائی نماز کا ٹائم، چلو بھائی نماز کا ٹائم، تسبیح ہاتھ میں ہے، چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی، بڑی جلدی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو ساتھیوں نے کہا دیکھو جب آخرت بننی تھی الاعتبار بالخواتیم، قاری بھی گواہی دے رہے ہیں، عوام بھی گواہی دے رہی ہے، دوست بھی گواہی دے رہے ہیں، دعا کرو، ہمارا دل بڑا صدمے میں ہے اس نوجوان کی وجہ سے، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ آیا وہ ہمیں ہر مہینے میں لاکھ روپے دیتا تھا؟ آیا وہ ہمارے پاس ہر وقت رہتا تھا؟ ہمیں نیکی اور اس کے نیک ارادوں سے محبت ہے کہ آج ہم پریشان ہیں اور مغموم ہیں، اللہ اس کی قبر کو منور فرما۔ تو اس لیے کسی نہ کسی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، بس پھر پرواہ نہ کریں امام کون ہے، خطیب کون ہے، صدر کون ہے، متولی کون ہے، معتمد، بس یہ اللہ کا گھر ہے نا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ ذرا دل سے کہو نا یہ لفظ، جیسے میں فقیر عاجز کہہ رہا ہوں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ چھوٹی مسجد، یہ بڑی مسجد، یہ مینار والی مسجد، یہ گنبد والی مسجد، یہ شہر میں مسجد، یہ دیہات میں مسجد، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فلاں قوم ہے یہاں، فلاں ذات ہے یہاں، فلاں آدمی بھی نماز پڑھتا ہے میں بھی وہاں نماز پڑھتا ہوں، نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ جنگل میں اتنی مسجد، یہ اتنی مسجد، یہ ٹیلیں لگی ہوئی، یہ گارے پہ بنی ہوئی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ معمولی نسبت ہے، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ اور پھر فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں نا، وہ مسجد اور وہاں شرک بیان ہو رہا ہو، فلاں بھی عالم الغیب، فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاضر و ناظر، فلاں بھی 11ویں 12ویں، فلاں کے نام کی نظر نیاز منت منوتی بیان ہو رہی ہو، خوشامدیں ہو رہی ہوں، حکومت کی تعریفیں ہو رہی ہوں، وزیر اعظم کی تعریفیں ہو رہی ہوں، سیاست کی بات ہو رہی ہو، نہیں، ان مساجد کیوں بنائی گئی ہیں؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، چھوٹا سا خطیب بیٹھا ہو مجھ جیسا، بڑا خطیب بیٹھا ہو بندیالوی صاحب جیسا، انعام الرحمان صاحب جیسا، کوئی بھی خطیب بیٹھا ہو، ڈٹ کے کہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ اور کسی کو نہیں پکارنا ہے، الہکم الہ واحد۔ آج بھی یہ آواز ہے، قیامت تک یہ آواز رہے گی، لوگوں حاجت روا مشکل کشا اللہ ہی ہے، مختار کل اللہ ہی ہے، عالم الغیب حاضر و ناظر اللہ ہی ہے، لڑکیاں لڑکے دینے والا اللہ ہی ہے، صحت اور مرض دینے والا اللہ ہی ہے، زندگی و موت دینے والا اللہ ہی ہے، عزت دے دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ذلیل کر دے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اس کے پاس ہے، رسولوں کو بھی اس نے عطا کی ہے، اہل ایمان کو بھی وہی عطا کرتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھو، اس دنیا میں کئی لوگ ہیں جن کی زندگی گزر گئی، فلاں کو گولی مارنی ہے آج مار دینی ہے، فلاں پہ ایٹم بم چلانا ہے، فلاں کو ذلیل کرنا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، جسے اللہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ مسجد میں لطف آتا ہے کہ اللہ کی توحید بیان ہو، پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت بیان ہو، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو، اور اللہ کے احکام بیان ہو، اور یہ کہا جائے فلاں بھی عالم الغیب ہے، فلاں بھی مشکلیں حل کرتا ہے، فلاں بھی مرنے کے بعد سنتا ہے، فلاں بھی دیکھتا ہے، قبر پہ ایسے کھڑے ہونے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو،
قرآن کہتا ہے نہیں، جو چلا گیا دنیا سے علیین میں چلی گئی یا سجین میں چلی گئی، اور اس کا جو جسم ہے وہ دنیا میں ہے، اس لیے یہ سننے والی، یہ دیکھنے والی، یہ باتیں کرنے والی، یہ پہچاننے والا کوئی چکر نہیں ہے جو قرآن نے کہا ان سٹیجوں پہ بیان کرنا ہے۔ اور یہ میں کیوں اجمالی طور پہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ کل میرے بیٹے کے بعد کسی اور نے جس کی قسمت میں ہوگا یہاں بیٹھ کے اللہ کی توحید کو کھول کے بیان کرنا ہے۔ کسی مسئلے میں مداحنت کی تو یاد رکھنا پھر کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ جس عالم سے مسئلہ پوچھا گیا اس نے کہا یہ گندم دیتا ہے، یہ مجھے جو دیتا ہے، یہ چاول دیتا ہے، یہ تنخواہ دیتا ہے، تھوڑی سی ڈنڈی مار دی، الجم بلجام من نار، اسے لغام ڈالی جائے گی ایسے خطیب کو کہ جو جہنم کی لغام ہوگی۔ اس لیے یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ نام و ریاکاریوں نہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ہر وقت یہی مسئلہ، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود، حاجت روا، مشکل کشا ایک اللہ ہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث میں سناتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو انشاءاللہ آپ جو بقیہ زندگی ہے آپ کی مسجدوں کی خدمت میں گزرے گی۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں اپنی مسجد سے گھر جا رہا تھا، ایک ٹافی کا وہاں کاغذ پڑا تھا، میں نے ایک طالب علم کو بلا کہ کہا اس کو اٹھا لے، اس نے اٹھایا، میں نے کہا میں بھی اٹھا سکتا تھا، ثواب تجھے ملے گا مجھے بھی ملے گا، میں تربیت کر رہا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ایک تنکا بھی پڑا ہوں محبت سے باہر اٹھا دو، اللہ پاک اس کے بدلے میں بھی نامہ اعمال میں ثواب لکھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ درس حدیث دے رہے ہیں، داڑھی میں تنکا ہے، ایک طالب علم ایک شاگرد اٹھا، تنکا یہاں سے نکالا رکھ دیا، امام بخاری درس حدیث سے فارغ ہوئے رحمہ اللہ تعالیٰ، وہاں سے تنکا اٹھایا باہر جا کے پھینکا، فرمایا میرا شاگرد میری داڑھی میں گوارا نہیں کرتا تو رب اپنے گھر میں کیسے گوارا کرتا ہے؟ یہ جالے لگے ہوئی ہیں جی، طالب علموں کی ڈیوٹی ہے، یہ خادم کی ڈیوٹی ہے، یہ قاری اسلم صاحب کی ڈیوٹی ہے، یہ فاروقی کی ڈیوٹی ہے، نہیں نہیں، ہر کسی کی ڈیوٹی ہے۔ گھر میں جالے لگے ہوئے فوراً اتر جاتے ہیں، نہ اترے تو گالی گلوچ ہے، مزدور بلا لیا جاتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، فلاں نے کرنا ہے، فلاں نے، کسی نے نہیں، ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے اور لگ جاؤ مسجد کی خدمت میں، یقین کرنا دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، تھوڑا یا زیادہ، ایک اینٹ، ایک دابڑا اٹھا کے دے دیا، ایک جگ پانی کا ڈال دیا گارے میں، سیمٹ میں، من بنا للہ، جس نے بنایا اللہ کی رضا کے لیے کسی مسجد کی تعمیر کی، فرما وہ پھر رہا ہوتا ہے فرش پہ، چاہے وہ گوگا پہلوان ہے، چاہے آپ لوگ بیٹھے ہیں، چاہے میرے بھائی جلالی صاحب بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہو نوجوانوں دیکھنا، من بنا للہ مسجدہ۔ آج کہتے ہیں جی وفا ہے فلاں سے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کا صدقہ جاریہ کا سوچا کرو۔ میری جو مسجد ہے نا صدیق اکبر بامنا والے کوہ پہ، جب میں نے اس کو تعمیر کرنا تھا تو بالکل چھوٹی سی بنائی، ایک کمرہ، اس میں 10 آدمی نہیں آ سکتے تھے، اللہ سے میں مانگتا رہا۔ ایک دوست کی والدہ فوت ہوئی، جب دفن کرنے لگا تو دوسرے نے کہا یار نیت کر لے ماں کے لیے، ایصال ثواب کے لیے مسجد بنا، اس نے کہا ہو گئی نیت، بن گئی۔ یہ وفا ہے، من بنا للہ مسجدہ، اپنے لیے والدین کے لیے، من بنا للہ مسجدہ، جس نے مسجد تعمیر کی اللہ کی رضا کے لیے، فرما پھر رہا ہوتا ہے اس فرش پہ، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ واپڈا ٹاؤن میں بیچارے کا پلاٹ نہیں، سٹی ہاؤسنگ میں نہیں، ماسٹر سٹی میں نہیں ہے، اسلام آباد کی پرواہ نہیں، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، رب کائنات اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتے۔ میں کہوں تو شک، آپ کہیں تو مجھے شک، مدنی کریم نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتے۔
من الف المسجد الف اللہ، مسجد سے محبت ہونا، مسجد سے محبت، الف اللہ، آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب ہے۔ یا اللہ کیوں محبوب ہے؟ قد چھوٹا ہے، بڑا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، امیر ہے، غریب ہے، نیک ہے، گنہگار ہے، کیوں تیری محبت ہے؟ فرمایا اس لیے میرے گھر کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ تو آج پہلا جمعہ ہے، خصوصاً دعا کرنا اللہ مبارک فرمائے، اور یہاں کی جتنی انتظامیہ ہے اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے۔ میں بڑا کمزور آدمی ہوں، زندگی میں ایک ارادہ لے کے چلا ہوں کہ اللہ کے گھر بنانے ہیں، تقریباً 5 گھروں کا انتظام کیا ہے اللہ کے گھروں کا۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 10 گھر اللہ کے یہ فقیر بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام خوش ہو جائیں اور آخرت سنور جائے۔ آپ میرے ساتھ پیسوں کا تعاون بے شک نہ کیا کریں، دعائیں اور خوش ہوا کریں، فلاں جگہ مسجد، فلاں جگہ مسجد، اور آپ بھی ارادہ کریں ہر آدمی آج سے کم از کم زندگی میں اپنی جائیداد سے ایک نہ ایک مسجد بنانی ہے، والدین کی ایصال ثواب اور اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے۔ وعدہ نہیں، وعدہ خلافی ہو جائے گنہگار، سب ارادہ کر لو، جس طرح تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ارادہ کر لو سب، میں بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ اپنی جائیداد اپنی کمائی سے ایک ایک مسجد ضرور بنائیں گے، نہ بن سکی تو انشاءاللہ اس میں حصہ ضرور ڈالیں گے۔ میری دعا ہے اللہ اس مسجد کو، اس محلے کو، اس علاقے کو آباد رکھے۔ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیرے کی فکر نہ کرنا، ایک اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ جو چمن سے گزرے اے صبا تو کہنا بلبل زار سے، او خزاں کی دن بھی قریب ہیں، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اللہ میری بھی آخرت بنا دے، اپنی بھی۔ اور چونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، درد دل سے دعا کر رہا ہوں میرا جنازہ اٹھے، آپ کا جنازہ اٹھے، آمین کہنی ہے۔ ہمارے ذمے حقوق اللہ بھی نہ ہو، حقوق العباد بھی نہ ہو، جنازہ رکھا جائے کوئی بھی پڑھائے، اللہ فرمائے اس کو تو میں نے پہلے معاف کر دیا اور اس کی وجہ سے تم سب کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ یہ کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ نہ نواز شریف کا مقابلہ، نہ عمران خان کا مقابلہ، نہ زرداری کا مقابلہ، نہ کسی اور کا مقابلہ۔ خدا را یہ مانگو، صبح ہے شام کو نہیں گزر جائے گا، گاڑی نہیں وقت گزر جائے گا، واہ واہ آ کے نعرے نہیں وقت گزر جائے گا، بہتے دوست نہیں وقت گزر جائے گا، بینک بیلنس کو نہیں وقت گزر جائے گا، لیکن جب جنازہ اٹھے نہ حقوق اللہ ذمے ہوں، اپنی رحمت سے معاف کر دے، نہ حقوق العباد ذمے ہوں، نہ بیٹیوں کے حقوق، نہ بیٹوں کے حقوق، نہ بہنوں کے حقوق، نہ پڑوسیوں کے حقوق، نہ بھائیوں کے حقوق، نہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق۔ 1 روپے بھی کسی سے فراڈ نہ لگایا ہو، چاہے فقیر ہے جنازہ جا رہا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ قبر بڑا ڈرانا مقام ہے، لیکن جب رکھا جائے گا تو قبر میں آواز آئے گی نم کنومت العروس، آج ایسے سو جا جس طرح پہلے دن کی دلہن سوتی ہے۔ اس کامیابی کے لیے اللہ گواہ ہے، ہم فکر کر رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی